بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الحمدللہ ایک لمبے وقفے کے بعد آج خدا نے توفیق دی ہے کہ ہم اپنے بحث کو شروع کر سکیں، اور ہم ابھی انشاءاللہ مفاہیم سے اپنے بحث کا آغاز کریں گے، اور جو نواحی میں کچھ ابحاث رہ گئی ان کو دنبال نہیں کریں گے، وہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اس کو آپ اسے خود مکمل کر لیں۔ مفاہیم میں ورود سے پہلے ایک بات جس کو معمولاً ابھی بحث نہیں کیا جاتا، اور ہمیں کیونکہ اس سے کام ہے آئندہ، اس لیے اس کو مقدمتاً بحث کر کے پھر ہم مفاہیم شروع کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور اعتماد یعنی کہ اگر وہ اجتہاد کرنا شروع کر دے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو وہ اجتہاد ہمارے لیے قابل قبول ہے یا نہیں، ہمیں انسانی اجتہاد ہی چاہیے، اور جو انسانی ذہانت استنباط کر سکتا ہے مصادر سے، ادلہ سے، وہی ہمیں چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ اس لیے بھی تھوڑا سا آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ آج کل کے جو انسان ہیں وہ سائنس پر بہت زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ سائنس پہ ٹرسٹ کا لیول اگر اتنا ہو جائے کہ ہم فتویٰ میں بھی سائنس پر ٹرسٹ کر سکیں، اور جو صورتحال ہے وہ سائنس سے سائنسٹزم کی طرف چلی گئی ہے، سائنس پرستی کی طرف چلی گئی ہے، اور سائنس کو تنہا راہ وصول الی الحق مانا جا رہا ہے، یعنی صرف سائنس کے ہاتھ میں وہ ٹارچ ہے جو آپ کو راستہ دکھا سکتی ہے، اور سائنس اگر نہیں ہے تو پھر وہ فیری ٹیلز ہیں، وہ پھر داستان ہے، داستان پارینہ ہے۔ اور یہ بات جو ہے، جب سائنس کو یہ مقام حاصل ہے تو پھر فتویٰ میں بھی، اجتہاد میں بھی، اور استنباط میں بھی سائنس کا دخل آ جائے گا اگر سائنس کو یہ مقام حاصل ہو۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آیا سائنس کو یہ مقام حاصل ہے کہ تنہا معارف کو سائنس کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جس طرح اسٹیون ہاکنس نے کہا تھا کہ فلاسفی از ڈیڈ، فلاسفی تو ختم ہو گئی، مر چکی۔ ایک زمانہ تھا آپ معارف تک فلاسفی سے پہنچتے تھے، اور فلاسفی کے اندر پھر یہ تمام علوم اسلامی مراد ہے، ہم یہ جو فلسفہ جسے ہم کہتے ہیں وہ مراد نہیں۔ تو اب اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جہالت کی بنیاد پر فلاسفی تھی، اب سائنس نے روشنی کر دی ہے، اس لیے ہمیں فلاسفی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تھیالوجی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، عقائد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہمیں سائنس ہی دے گا۔ ہم کہیں گے یہ اگر یہ والی باتیں کی جائے تو یہ تو پھر سائنس پرستی ہو گئی، سائنسٹزم ہو گیا۔ اس کے سب مخالف ہیں، اور خود اسٹیون ہاکنس کی بک جو ہے جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ فلاسفی مر گئی ہے، وہ بک جو ہے وہ فلاسفی آف سائنس پر ہے، یعنی آپ کی اپنی باتیں ساری فلاسفی آف سائنس ہے، اور انہی باتوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاسفی مر چکی ہے۔
آئنسٹائن کہتا ہے کہ سائنٹسٹ جو ہے وہ پیور فلاسفر ہوتا ہے. بس ابھی ہم نے بات شروع یہ کی تھی کہ ہم آیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر جو ہے وہ اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس کو پھر ہم دوسری ایکسٹریم سے لے کے آئے کہ ہے ہی سارا سائنس، جو سارا معارف کے حصول کا سارا طریقہ سائنس ہے، تو پھر ہم اس میں یہ کوشچن کہ اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا یہ بات غلط ہے، یہ سائنس پرستی ہے، اور یہ سائنس پرستی کے نتیجے میں ہم مذہبی لوگ بھی سو کالڈ اسکالرز چیزوں کو سائنس سے ثابت کرنے پہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ اگر سائنس سے ثابت ہو گیا تو پھر فتح کے شادیانے بجاتے ہیں، فلان کرتے ہیں. قرآن کو بھی سائنس سے ثابت کرنے کی، یا قرآن کی جو کچھ آیات سائنٹیفک آج کل کے مفروضوں کے مطابق ہو جائے تو اس پہ جشن مناتے ہیں. تو وہ بھی انہی کا حصہ ہے کہ بھئی ہم سمجھتے ہیں کہ جو تنہا راہ وصول الی الحق والمعرفہ ہے وہ سائنس ہے. یہ دیکھو ہماری اس بات کو جو قرآن کہہ رہا تھا سائنس نے ثابت کر دیا، سائنس نے ثابت کر دیا. سائنس میں یہ صلاحیت ہی کہاں ہے کہ وہ قرآن کو ثابت کریں؟ بس ہمیں اس ایکسٹریم سے باہر آنے کے بعد کہ سائنس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تھیالوجی نہیں چاہیے، دین نہیں چاہیے، اور ہمیں اخلاق بھی نہیں چاہیے. ہم آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی سائنس کا وہ مرتبہ تو نہیں ہے، لیکن سائنس ہے. وہ مرتبہ تو نہیں ہے، وہ تو غلط ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سائنس ہے ہی نہیں. اور سائنس ابھی جہاں پہنچی ہے وہ آ کے یہ دعویٰ کرنا اس کے لیے حق بجانب ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ کیا استنباط کر رہے ہیں، میں آپ کو استنباط کر کے دیتا ہوں اور میرے استنباط پہ آپ عمل کریں. آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہم سائنس کے استنباط پہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا فرماتے ہیں علماء؟ جی سائنس سے مراد ابھی ہم یہاں اسپیسیفک جو بات کر رہے ہیں وہ اے آئی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ کے اگر فتویٰ دے دیتی ہے تو وہ فتویٰ قابل عمل ہے یا نہیں ہے. ہمیں کوئی فتویٰ کے لیے انسانی ذہانت درکار ہے کہ اگر انسان ہوگا تو وہ فتویٰ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. اگر انسان نہیں ہے تو وہ فتویٰ قابل عمل نہیں ہے. کوئی ایسی چیز ہے کہ یا نہیں؟ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ کے کہتی ہے کہ اس مسئلے کا حکم یہ ہے کہ ہمیں اسے ہم وہ مان سکتے ہیں، اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے ہیں. اچھا ہے کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک چیز کیا ہے، اور ہم کہیں کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور جو مروجہ طریقے ہیں اس میں یہ نہیں آتا ہے، اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانتے. یہ اس طرح ہے کہ آپ کے جناب کتاب سے وہ کیا جا سکتا ہے، استنباط کیا جاتا ہے. استنباط کتاب سے نہیں کیا جاتا ہے، کتاب ذریعہ ہے. کتاب سے آپ نے حدیث پڑھی، کسی کا قول پڑھا، فلان کیا، یہ نا. تو پھر آپ کو کہا جائے نہیں جی یہ سافٹ ویئرز بھی آ گئے ہیں احادیث کے. ہم کہیں نہیں، ہمیں وسائل ہی چاہیے، پرنٹڈ وسائل ہی چاہیے. ہمیں یہ وہی پرنٹڈ وسائل کی طرح ہی ہے بلکہ اس سے زیادہ ادق ہے. اب کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے نہیں، یہ کافروں نے بنایا ہے، اس میں انہوں نے کوئی نہ کوئی تحریف کی ہوگی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ کیا ہوگا. جیسے جن پریس مشینوں پہ وسائل چھپتا ہے وہ ہم نے بنایا ہے، وہ بھی تو کافروں نے بنایا نا. ٹھیک ہے. اور جن کمپیوٹر سے آج کل وہ ٹائپنگ کی جاتی ہے، حروف چینی کی جاتی ہے، وہ بھی کافروں نے بنایا. اس لیے وہاں سے تو ہم آگے ہیں، ادھر آگے سافٹ ویئر سے تو آگے ہیں. سافٹ ویئر تو آپ لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دی کیونکہ یہ وہی چیز ہے، یہ کوئی الگ چیز تو ہے نہیں کہ آپ کہ نہیں جی نہیں سافٹ ویئر سے استفادہ نہیں ہو سکتا ہے.
ٹھیک. ہاں. پھر یہ اے آئی ہے کیا؟ کیا آپ لوگوں کے ذہن میں کیا یہ اے آئی کیا ہے؟ مثلا یہ ہمیں استعمال میں کیا کرے گا یہ اے آئی جو ہے؟ انسان کی طرح سوچ کے جواب دے گا. ٹھیک ہے نا. اگر انسان کی طرح ہی ہے تو یہ بھی ایک انسان ہو گیا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اعتماد نہیں کر سکتے اس پہ؟ ہاں ٹھیک ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جس طرح سوچ سکتا ہے اس طرح مشین تو نہیں سوچ سکتا. ہاں. ابھی جو سوچنا ہے اس کا عمل جو ان دنیا میں شطرنج کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شطرنج سوچ کے کھیلی جانے والی گیم ہے. اس میں انسان جو ماہر شطرنج باز ہے وہ اور کمپیوٹر، پہلے مقابلہ ہوتا تھا انسان جیتتا تھا، کمپیوٹر نہیں جیتتا تھا. وہ ماہر انسان جیت جاتا تھا. اس لیے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ اس کو آپ نے جو بھی معلومات دی ہیں وہ محدود معلومات ہے، کسی انسان نہیں دی. اس محدود معلومات کے اوپر اس کی ذہانت زیادہ تھی انسان کی. وہ کوئی ایسی چال چل سکتا تھا جو ادھر پروگرامرز نے فلان نے اس کو کمپیوٹر کو نہیں دیا. اس کے پیچھے بھی در حقیقت انسانی ذہن ہے. کمپیوٹر جو شطرنج کھیل رہا ہے در حقیقت اس کے پیچھے انسان بیٹھا ہوا ہے. انسان نے اس کو سے سارے معادلات دیے ہیں. اب اے آئی کے آنے کے بعد کمپیوٹر اس لیول پہ پہنچ گیا کہ کسی انسان کے لیے ہزار انسان میں بیٹھ کے اگر اے آئی کے ساتھ شطرنج کھیلیں کبھی بھی نہیں جیت سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو گیا. اچھا یہ ہے کیا؟ ہمیں تھوڑا سا اگر سمجھ میں آئے، اور جو لوگ ابھی بعد میں آئے ہیں وہ شاید پریشان ہوں کہ ایک بات کدھر کی چل رہی ہے. ہم نے کہا کہ ہم اس سال مفاہیم سے شروع کریں گے، اور مفاہیم میں ورود سے پہلے جس پہ بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مصنوعی ذہانت ہے، اس پر اعتماد ممکن ہے یا اس پر اعتماد ممکن نہیں ہے اشاعت کے لیے. ہے نا. باقی اعتماد ممکن ہے، باقی ان کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. ہے نا. کہ ہم کیا اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. ابھی آپ اسی پہ اعتماد کر کے یہاں سے جہاں جا رہے ہوتے ہیں وہ گوگل کو لگاتے ہیں. گوگل جو کہتا ہے نیوی اس کا کہ یہ راستہ مختصر ہے، اس پہ رش ہے، آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. ہے نا. ابھی عام زندگی میں گوگل پہ اعتماد جو ہے وہ آ گیا ہے. اور اگر آپ کا وہ مستند سیرہ ہے کہ سیرہ کی وجہ سے آپ اعتماد کرتے ہیں خبر واحد پہ فلان پہ، تو یہ اس پہ بھی سیرہ قائم ہو گیا ہے. سیرہ اقلا قائم ہے کہ سیرہ اقلا اے آئی پہ اعتماد کرتا ہے. کہ ہم اس اعتماد کی بات نہیں کر رہے جو اعتماد ابھی تک اس پہ کیا جا رہا ہے، مشین پہ کیا جا رہا ہے. ہم اس اعتماد کی بات کر رہے ہیں کہ استنباط کے لیے ہم اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اور اس کا الٹیمیٹ لیول یہ ہے کہ آپ کو پھر زندہ مجتہد کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور آپ کو انسانی مجتہد کی زندہ بھی نہ کہ انسانی مجتہد کی ضرورت بھی نہ پڑے. ہوگا کیا آئندہ جو ہو سکتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ہوگا یہ کہ آپ اس ایک مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، یا تاریخ کے تمام فقہا کو زندہ کر دیا جائے اور ان کی رفتہ شفتہ رائے کو جمع کر کے ایک اجماعی رائے یا اس میں سے جو بہترین رائے ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. تمام فقہا زندہ ہو گئے ایک طرف اے آئی کی وجہ سے، اس کے مقابلے میں ایک فقیہ ادھر کھڑا ہوا ہے. آپ کس پہ زیادہ اعتماد کریں گے؟ ہاں دیکھیں
اس میں اگر ہم تقلید کی بحث میں ابھی نہیں ہیں، وہاں چلے جائیں اور کہیں ہمیں ہائی کی ہی تقلید کرنی ہے اور یہ ہائی نہیں ہے، یہ جو اس نے زندہ کیا، میں جو کہہ رہا ہوں تمام فقہا کو زندہ کر دیا، وہ یہ بھی تو فقہا کو زندہ کر رہا ہوتا ہے نا، یہ بھی ان تمام کے آثار کو دیکھ کے فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، یہ کون سا ان کو ہٹا کے خود الگ سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو اگر ادھر اس بحث اس طرف سے آپ آ جائیں، اس طرف سے ہم نہیں آ رہے کہ ہم کہیں جو جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ جو ہے کیا ہونا چاہیے، ہائی ہونا چاہیے، اس پہ ہائی صدق نہیں آتا ہے، یہ مشین ہے، بے جان ہے، ٹھیک؟ اور اس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں ابھی، وہ بھی وہاں جا کے بحث کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا ضروری ہے، تقلید میت لوگ ایجاد دیتے ہیں، بقا کی ایجاد دیتے ہیں، ابتداء کی بھی لوگ ایجاد دیتے ہیں، وہ وہاں ایک الگ بحث ہے، اس سے ہٹ کے ہم بات کریں۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اے آئی کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال دیتے ہیں۔ سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ نے مشین کو، کمپیوٹر کو 1 ملین ایکس رے دے دیے، اس 1 ملین ایکس رے پہ جو دنیا کے ٹاپ وہ ہیں متخصص اسپیشلسٹ ہیں، ان کی رائے بھی دے دی، اس کے بعد آپ نے اپنا ایکس رے کیا، اور ایکس رے کرنے کے بعد وہ ایکس رے بھی مشین کو دے دیا، اس مشین نے کیا کیا، یہ 1 ملین ایکس ریز اور اس پہ موجود دنیا کے اسپیشلسٹ اور متخصص ترین ڈاکٹرز کی آراء، ان کو سامنے رکھ کے ان کا اس آپ کے ایکس رے سے مقایسہ کر کے کہا کہ یہ ایکس رے، اس میں یہ مشکل ہے، آپ کو اس نے ڈائگنوز کر دیا، اے آئی نے، ٹھیک ہے؟ اس کے مقابلے میں ایک ڈاکٹر ہے جس سے آپ پوچھتے ہیں تو وہ اپنے دانش کے مطابق وہ کہتا ہے آپ کو نمونیا ہو گیا ہے، کس پہ اعتماد زیادہ ہے؟ ہائی پہ زیادہ ہوگا، یہ ڈاکٹر والا جو ہائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہاں اس میں گئے ہیں، اس نے ایکس رے صحیح سے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا وہ کوئی پتہ نہیں، اس نے پیسے لینے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے امتحان صحیح سے پاس کیا ہوا ہے یا نہیں، یا رشوت دے کے نقل کر کے امتحان پاس کیا، وہ بھی کوئی پتہ نہیں، اس کی صلاحیت کتنی ہے وہ بھی پتہ نہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کے ٹاپ ایکسپرٹس کی رائے سے جو چیز وہ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، وہ ہے، آپ کو کس پہ زیادہ اعتماد آئے گا؟ اچھا، ابھی مشین کرتا کیا ہے، یہ اے آئی کیا کر رہا ہے؟ مثلا ابھی آپ کے پاس تمام آپ کے فقہی متون بھی کمپیوٹر میں ہیں، اور آپ کے روایات بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ جب یہ نیا نیا سلسلہ آیا تھا، تب ہم کسی بحث میں ہمارے استاد نے ایک حدیث کا کہا یہ اس کا یہ معنی ہے، ہم نے اس سے مخالفت کی کہ یہ معنی اس حدیث سے نہیں نکلتا، اس میں تھوڑی سی بحث ہوئی، اگلے دن ہم واپس آئے اور یہ کمپیوٹر اس وقت ہمارے بڑا نیا نیا کمپیوٹر تھا، بڑا وہ فرسودہ سا کمپیوٹر ہوا کرتا تھا آج کے حساب سے، بیٹھ کے 8-10 گھنٹے لگا کے وہ اس کو کمپیوٹر سے دیکھا، دیکھ کے اگلے دن میں نے اس کے سامنے پیپر رکھ دیا، میں نے کہا یہ میرا فہم تھا، یہ آپ کا فہم تھا، اور یہ جو فقہا شروع سے لے کے ابھی تک کے ان سب کا فہم میرے فہم کے مطابق ہے۔ اس نے کہا ایک رات میں تم نے یہ سارا کیسے کر لیا؟ ہم نے بھی نہیں بتایا کیسے کیا، کہ بھائی آپ یہ دیکھیں، آپ کا فہم اور میرا فہم دونوں میں بات ہو رہی تھی، میرے فہم کے پیچھے تمام فہول کھڑے ہیں، یہ سب نے اس حدیث سے یہی سمجھا۔ اور آپ کو کمپیوٹر سافٹ ویئر سے یہ کام کرنے کے لیے 8-10 گھنٹے لگے، 8-10 گھنٹے میں بھی آپ نے کوئی چیز کہیں پہ مس کر دی، کہیں صحیح نہیں سمجھی، کہیں آپ کو اونگ آ رہی تھی، کہیں آپ ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے، انسان ہے نا، کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اے آئی کیا کرے گا، یہ ان تمام متون کو پڑھے گا،
ان تمام کا مقایسہ کرے گا. اسے نہ کہیں نیند آئے گی، نہ کہیں ایکسائٹیڈ ہوگا، نہ کہیں غصہ آئے گا، نہ کہیں غفلت کرے گا. اور ان تمام متون کو کتنی دیر میں پڑے گا؟ سیکنڈ. یہ جو آپ نے ایکس رے کی میں نے مثال دی ہے کہ 1 ملین ایکس رے کو آپس میں مقایسہ کرنا، اس میں یہ جو چیز آئی ہے اس کے بارے میں ایکسپرٹ کیا کہتے ہیں، اس ایکسپرٹ نے کیا کہا ہے، اس ایکسپرٹ نے کیا کہا، وہ جو کہا اس کے بعد آگے چل کے باقی رپورٹس میں وہ صحیح بات نکلی نہیں نکلی، وہ سارے جو کچھ کہانیاں ان سب کو یہ سیکنڈ میں سپیڈ کی لائٹ کی سپیڈ سے ان سب کو پڑھ کے بغیر غلطی کیے ہوئے وہ سامنے رکھ دے گا. آپ کو ایک راوی کے بارے میں اشتباہ ہو سکتا ہے کہ یہ راوی 2 مشترک راوی ہیں، تو یہ کون سا راوی ہے. آپ اشتباہ کر سکتے ہیں کسی جلدی میں، غفلت میں، یا زیادہ اعتماد اور کانفیڈنس ہو کے آپ نے زیادہ دقت نہیں کی کہ یہ راوی کون ہے. ادھر کوئی ممکن ہے ایسی کوئی غفلت کمپیوٹر سے؟ ممکن ہی نہیں. وہاں غفلت شفلت ہے ہی نہیں. اگر یہ اے آئی ہے تو آیا اس پہ اعتماد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اچھا، اس سے اگلی بات بھی ہے. یہ کون سی اے آئی ہے یہ جس کی ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں، یا جو ابھی تک دنیا میں موجود ہے، جس نے ابھی تہلکہ مچایا ہوا ہے اور یہ سارے کام کر رہا ہے؟ ابھی آپ لوگ تھیسس لکھتے ہیں نا، اے آئی سے کہہ سکتے ہیں نا لکھ دو مجھے تھیسس، لکھ کے دیتا نہیں لکھ کے دیتا. آپ تقریر کہیں میں فلاں موضوع پہ تقریر لکھ کے دے دو، کتنی دیر میں لکھ کے دیتے؟ سارے حوالے لگا کے سب کچھ کر کے بالکل تیار کر کے دے دیتا ہے. کتنے صفحے چاہیے وہ بتا دے، کیسا چاہیے وہ بتا دے، وہ بالکل تیار کر کے آپ کو دے دیتا ہے. جس میں آپ کو پتہ نہیں کتنا وقت لگنا تھا. آپ نے کوئی آیت لکھنے میں کوئی مین الہ کو ادھر ادھر کر دینا تھا، روایت لکھتے ہوئے یاد کرتے ہوئے کوئی سی چیز کو ادھر ادھر کرنا تھا، لکھتے ہوئے آپ نے، ٹائپسٹ نے، پروف ریڈر نے، فلان نے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا. ادھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سب چیزیں بالکل صحیح، کوئی اسپیلنگ کی مسٹیک بھی نہیں. یہ اے آئی، یہ جو ابھی چل رہا ہے، اسے کہتے ہیں نیرو اے آئی. نیرو اے آئی کا کیا مطلب ہے؟ نیرو اے آئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹاسک کر سکتا ہے. جس کمپیوٹر کو، جس اے آئی کو آپ نے ایکس رے دیے ہوئے ہیں اور ایکس رے پہ آپ نے وہ ایکسپرٹ اوپینین دیے ہوئے ہیں، اس اے آئی کا کام صرف یہی ہے کہ وہ جو آپ نے ڈیٹا دیا ہوا ہے اس ڈیٹا سے آپ کیا کریں؟ رزلٹ جنریٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں جو اے آئی آ رہا ہے وہ کون سا اے آئی ہے؟ وہ اے جی آئی ہے. اے جی آئی کیا ہے؟ آرٹیفیشل جرنل انٹیلیجنس. یہ جنرل انٹیلیجنس کیا ہے؟ یہ نیرو انٹیلیجنس نہیں ہے کہ جو آپ نے اس کو سکھایا ہے، شطرنج کی ساری چالیں آپ نے اس کے اندر ڈال دی ہیں، اس کو وہ ترتیب دے کے آپ سے شطرنج کھیلے گا. خود سے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، خود سے وہ تحلیل نہیں کر سکتا ہے. اس نیرو کے علاوہ وہ نیرو تو کر سکتا ہے، وہاں وہ تحلیل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اس سے باہر نکل کے خود سے جو آپ نے فیڈ نہیں کیا ہوا ہے وہ نہیں کر سکتا. انسان کا بچہ کیا ہے؟ آپ کچھ چیزیں فیڈ کرتے ہیں، کچھ چیزیں وہ آگے خود چلا لیتے ہیں. انسان مشین میں ابھی تک فرق یہی ہے نا کہ انسان کیونکہ ذہین مخلوق ہے، اس کی ذہانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر کچھ چیزوں کو خود آگے چلاتا ہے. یہ جو آنے والی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو انسان کی طرح خود سے بھی سوچ سکے گی، اس میں یہ صلاحیت بھی آ جائے گی.
پھر جو آپ کا یہ ڈیٹا ہے جو آپ اس کو دیں گے، اس ڈیٹا سے وہ مزید ڈیٹا بھی خود بنائے گا اور انسان کی طرح سوچے گا بھی، اور وہ مشین والی سپیڈ بھی اس کے پاس موجود ہے کہ وہ تمام آپ کے جو متون ہیں ان سب کو ایک سیکنڈ میں پڑھے گا اور کوئی غلطی بھی نہیں کرے گا. ہاں، بس یہ اے آئی کیا کرے گا؟ یہ ڈیٹا کو انفارمیشن میں تبدیل کرے گا. ابھی جو اے آئی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اسی ڈیٹا میں سرچ کر کے آپ کو کوئی چیز بتا دیتا ہے. یہ ڈیٹا تبدیل ہوگا انفارمیشن میں، انفارمیشن تبدیل ہو جائے گی نالج میں. ٹھیک، اچھا ہمارے ہاں کیا ہوا ہے اسلام میں؟ اسلام میں ائمہ نے علم دیا، وہ علم انفارمیشن میں تبدیل ہو گیا. ایسے کہ راوی کو وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ علم کو حاصل کر سکے، اس کے لیے وہ علم نہیں تھا، اس کے لیے وہ انفارمیشن تھی. علم تبدیل ہوا انفارمیشن میں، اس انفارمیشن کو جو راوی نے ہمیں دیا، ہم نے اس کو ڈیٹا بنا دیا. یہی ہوا ہے نا. ٹھیک، اب اے آئی آگے کیا کر رہا ہے؟ اس ڈیٹا کو انفارمیشن کو نالج بنا رہا ہے، ریورس کر رہا ہے. یعنی اسی نقطے پہ جس نقطے سے امام نے اس علم کا آغاز کیا تھا اور ہم نے اسے لے جا کے جہل میں تبدیل کر دیا تھا. ڈیٹا جہل ہے نا، وہ تو علم نہیں ہے. علم کو معلومات کو ڈیٹا ہم نے بنایا تھا. اے آئی آ کے اس ڈیٹا کو انفارمیشن، اس انفارمیشن کو علم بنا رہا ہے، نالج بنا رہا ہے. یہ نالج آپ کو چاہیے نہیں چاہیے؟ ہیں جی، اچھا. اب اس میں جو ایک بات سمجھنے کی ہے، ہم جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو کمپیوٹر آئی ٹی سمجھ میں آتا ہے. یہ آئی ٹی کی بات نہیں کر رہے، یہ سافٹ ویئر کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے بولنا ہے آپ کے کہ بھائی فلاں مسئلہ ہے، اس پہ مجھے حکم شرعی بتاؤ. ٹھیک ہے نا؟ وہ حکم شرعی بھی اس نے ابھی کسی مجتہد کے ویب سائٹ سے نکال کے نہیں دینا ہے. ابھی آپ پوچھیں، گوگل سے بھی پوچھیں تو وہ یہ کہے گا sistani.org میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ اس مسئلے کا حکم یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب اے آئی سے پوچھیں گے اور وہ فتوا دے گا تو وہ کیا کہے گا؟ کس کا فتوا ہے یہ؟ ٹھیک ہے نا. آیت اللہ العظمیٰ اے آئی کا فتوا ہے. مجھے کسی کے فتوا کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے ان فتوا میں سے اس کے پیچھے اب اس اے آئی کو ٹرین ہم نے کرنا ہے. یعنی یہ ابھی جو اے آئی ہے جس بھی لیول پہ پہنچا ہوا ہے اس سے کہیں فتوا دو، وہ کہے گا یہ ہوتا کیا ہے، مجھے تو میں نے سنا ہی نہیں ہے. نیرو اے آئی ہے نا. اس کو ٹرین ہم نے کرنا ہے، اس کو ڈیٹا ہم نے دینا ہے، اس کو انفارمیشن ہم نے دینی ہے. اس ڈیٹا اور کو انفارمیشن کو نالج میں تبدیل اس نے کرنا ہے. ٹھیک، اس پہ اعتماد ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. ٹھیک، اس کو ہم پھر کل آگے چلاتے ہیں، آپ کو سوچنے کا موقع دے رہے ہیں کہ اس پہ آپ لوگ سوچیں. رہ گئی بات آئی ٹی کی، اے آئی نہیں، آئی ٹی. آئی ٹی کے بغیر آج کوئی مجتہد نہیں بن سکتا. بالکل اسی طرح ہے کہ ہم کہیں جنہیں مجتہدین اکثر بہت سے جن کو اینک کی ضرورت نہیں پڑتی، اکثر وہ میری طرح
اس عمر میں آ کے ان کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کمزور ہو جاتی. گزشتہ ادوار میں بوڑھا ہو گیا, ختم, اس کو آنکھیں نظر نہیں آ رہی تو پڑھ نہیں سکتا تھا, یا کسی سے کہتا تھا بھائی فلاں پڑھ کے بتاؤ وسائل میں فلاں جگہ کیا لکھا ہوا ہے. اب کیا سہولت آ گئی ہے؟ اینک آ گئی. ہم کہیں جی مجتہد, مخصوصاً وہ لوگ جن کی نظریں کمزور ہو گئی ہیں, وہ بغیر اینک کے مجتہد نہیں ہو سکتا, کیوں پڑھ نہیں سکتا. کب تک کسی کو بلاتا رہے گا کہ آگے پڑھو, اور وہ جو پڑھ رہا ہے پھر ایک اس پہ اعتماد کر رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہا ہے یا صحیح نہیں پڑھ. یہ ابھی آپ کے اینک کی طرح ہے کمپیوٹر. اب آپ کا وہ حافظہ نہیں ہے جو پچھلے لوگوں کا تھا. آپ میں سے کس کو کتنے ٹیلی فون نمبر یاد ہے نا؟ کوئی ٹیلی فون نمبر یاد نہیں. جب یہ موبائل وغیرہ نہیں آئے تھے, اسمارٹ فون وغیرہ نہیں آئے تھے, ہمیں بڑے ٹیلی فون نمبر یاد ہوتے تھے. اپنے سارے اداروں کے ٹیلی فون نمبر یاد ہوتے تھے, سارے اشخاص کے ٹیلی فون نمبر یاد ہوتے, سب یاد ہوتے. اب کیوں یاد نہیں ہوتے؟ ضرورت نہیں, یاد کر رہا ہے نا, فوراً نکال کے دے دیتا ہے, تو میں ذہن کہتا ہے میں کیوں کروں. آپ کا ذہن اب سست ہو گیا ہے. وہ جو گزشتگان کی وہ صلاحیت تھی وہ اب ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جس ذہن کو اگر آپ کہیں یہ کرو, وہ کہ میں کیوں کروں. سیدھا یہی سوال پوچھتے ہیں, بھئی ضرورت کے وقت چاہیے ہوگا, میں گوگل کر لوں گا, کیلکولیٹر سے نکال لوں گا کتنا کیا ہوتا ہے. اب اتنا وسیع بھی ہو گیا ہے. مثلا اب آپ لوگوں نے سنا نا, پہلے کہتے ہیں جناب رسائل پڑھ کے لوگ مجتہد ہو جایا کرتے تھے. اب آپ رسائل پڑھ کے مجتہد ہو جاتے ہیں؟ رسائل پڑھا کے بھی مجتہد نہیں ہوتے, کفایہ پڑھا کے بھی مجتہد نہیں ہوتے. کیوں؟ کہ علم آگے نکل کے وسیع ہو گیا, بہت زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ان سب کے لیے آپ کو جو چاہیے, پھر صرف یہ اجتہاد اور یہ جو آپ درس فقہ اور اصول پڑھتے ہیں صرف یہ تو نہیں ہے. اسلام کا اس کا مقصد جو ہے, اس پہ اگر ہم کبھی وہ ہوا تو بات کریں گے کہ اس درس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اگر آپ اجتہاد کے جو ٹریڈیشنل اجتہاد ہے اس طرف جا کے آپ اس طرح فتویٰ دینا نہیں چاہتے. میری فیلڈ نہیں ہے, میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے, پھر میں یہ سب کیوں پڑھوں. میں نے ایک خطیب بننا ہے, میں نے ایک مبلغ بننا ہے, میں نے ایک یونیورسٹی میں پڑھانا ہے, ریسرچر بننا ہے, مجھے ان سب سے کیا لینا دینا. یہ کہیں نہ کہیں سب کے بیک آف مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے, مخصوصاً وہ جو اس طرح اس راستے پہ نہیں جا رہے ہوتے اور حوزے میں ہونے کی وجہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اس پہ پھر انشاءاللہ بحث کریں گے. آج اس وسعت کے بعد آپ کے لیے کمپیوٹر سے دوستی کیے بغیر, ڈیجیٹل مولوی بنے بغیر ایک مؤثر شخصیت بننا تقریباً ناممکن. آپ کے اب تو موبائل میں آگے نا, کمپیوٹر کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی. آپ کو جو حدیث چاہیے ہو, جو متون چاہیے ہو, جو آیت چاہیے ہو, اس کی جو تفسیر چاہیے ہو, سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے, آپ کی کلک پر موجود ہے. جو پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا, آپ کو بہت بڑی لائبریری چاہیے ہوتی تھی, اس بڑی لائبریری میں آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس کتاب میں یہ بحث ہے کہاں. فرق پہلے جو فقہات میں بہت زیادہ ٹائم اسی لیے بھی لگتا تھا کہ بھئی ایک عرصہ ان کے ساتھ ممارست کے بعد پتہ چلتا تھا کہ اگر میں نے مثلا یہ مسئلہ نکالنا ہے تو اسے فلاں آغا نے اپنی کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے, فلاں کتاب میں یہ مسئلہ ملتا کہاں ہے کہ میں اس کو مراجعہ کروں. یہ عام آدمی کی تو بس میں تھا ہی نہیں. عام آدمی سے مراد عام طالب علم ہے, عام عالم ہے, یا عام فقیہ ہے, اس کے پاس متبحر فقیہ کو پتا ہوتا تھا کہ ساری چیزیں کہاں کہاں ملتی ہیں. وہ فوراً دیکھتا تھا, فوراً اس سے استنباط کر سکتا تھا, آگے چل سکتا تھا, مدد لے سکتا تھا. ابھی آپ لوگوں کے لیے بالکل کیا ہو گیا,
आसान है। इस आसानी से फायदा ना उठाएं। जितनी एआई अभी हुई हुई है, उससे आप फायदा ना उठाएं। आप किसी मौजू पे कहीं लेक्चर देने जा रहे हैं, उससे भी कहो यार बनाओ, खुद भी बनाओ, देखो उसका जहन कैसा काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा काम करता है। आखिर में डिलीवर तो आपने करना है ना। हो सकता है वो कुछ चीजें अच्छी निकाल के दे, वो मुतून से ही निकाल के देगा, कहीं अपने पास से कुछ भी लिख के नहीं देगा। अब वो आपका मौजू कैसा है और उसमें आपको कहाँ तक होता है, वो एक अलग बहस है। और किस किस्म की साइट से आप मतलब लेते हैं, वो सब अलग बात है, वो आपके लिए हल है। आज के आलिम के लिए, रूहानी के लिए, फ़कीह के लिए आईटी के बगैर सरवाइव करना मुमकिन नहीं है। ये ना, इसमें वो बहस नहीं आ रही है जो हम बहस कर रहे हैं कि इस पे एतमाद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। वो एआई अलग पला, ये आईटी अलग चीज़ है, ये सॉफ्टवेयर अलग है। ये इन्हीं किताबों की तरह है, ये कुरान है। ये, हाँ, किसी ने इंटरनेट पे कोई मुहर्रफ किताबें डाल दी, वो आप अगर इस वादी में हैं, आपको पता चल जाता है ये फलां साइट जो है वो काबिल एतमाद नहीं है, फलां सॉफ्टवेयर काबिल एतमाद नहीं है, वो आपको पता चलता है। वो किताबों में भी है। कोई मुहर्रफ किताब छाप सकता है और लोग छाप भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आप पहले भी मरबूत हैं, डिजिटल हैं, लेकिन आइंदा आप ज़्यादा डिजिटल होंगे। एआई को आप माने या ना माने, ठीक है ना। और उन लोगों में से नहीं होना चाहिए जो आखिर में मानते। बहस करने से अगर मानने की चीज़ है, अब पहले मान लेते फ़ायदा उठाते हैं। ये जब स्मार्टफोन नया नया आया तो हमने लिया, एक मौलाना ने उधर से दूर से देख के, ये क्या रखा हुआ है, तुम क्यों रखा हुआ है, फजूल है इसकी। मैंने कहा भाई मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा, जब 2-4 महीने बाद आपके हाथ में होगा ना तो मैं आपसे पूछूंगा क्यों रखा हुआ। नहीं मैं तो इसको रखूंगा ही नहीं, मेरे किसी काम का ही नहीं। तो मौलाना आपको पता ही नहीं है क्या है, आपके काम का है या काम का नहीं है, ये आपके हाथ में आ जाएगा। 6 महीने बाद मिले, हाँ हाँ हाँ, मुझे भी किसी ने गिफ्ट दे दी। अब बताओ शरअन ये जायज है या जायज नहीं है। तो ये जो टाइम है, और आप ये तो स्मार्टफोन तो बहुत जल्दी आ गया ना, 4-6 महीने में सबको समझ में आ गया कि भाई ये रखनी चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने आईटी को इख्तियार नहीं किया है, कंप्यूटर को रिसर्च करने में डिजिटलाइज नहीं हुए। डिजिटल मौलवी होना चाहिए। इल्म हमेशा क्लाउड पे उसके साथ घूम रहा हो, उसके जितने रिसर्च है, जितना काम किया हुआ है जिस मौजू पे, वो उसके साथ साथ घूमे, जहन में भी रहे, उसके अलावा भी जहन में हर चीज़ रहती नहीं। ये आपके लिए एक मुनफसिल आपका वो है, हाफिज़ा है। इस हाफिज़े को आप लोग साथ लेकर चलें इंशाल्लाह। कल इस पे फिर आप लोग भी काम करके हैं। और इस पे अभी तो हमने समझा ना कि एआई है क्या, ये उसको फिर आगे समझते हैं कि ये अगर हमें इस्तेमाल करके देता है तो उस पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना